صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کہ بارش ہونے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جسم سے کچھ کپڑا اٹھایا حتیٰ کہ کچھ قطرے وہاں گرے تو ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیونکہ یہ ابھی نئی نئی اپنے رب سے آئی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1501۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدگاہ تشریف لائے تو آپ نے بارش طلب کی اور جس وقت قبلہ رخ ہوئے تو اپنی چادر پلٹی۔ آپ نے اس کے دائیں کنارے کو اپنے بائیں کندھے پر اور بائیں کنارے کو اپنے دائیں کندھے پر کر لیا، پھر اللہ سے دعا کی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1502۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارش کے لیے دعا کی تو آپ پر کالی چادر تھی۔ آپ نے اس کے نچلے حصے کو اوپر کرنا چاہا لیکن گرا ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے کندھوں پر ہی بدل لیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1530۔ حضرت عمیر مولا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زورہ کے قریب مقام احجارزیت کے پاس کھڑے ہو کر بارش طلب کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ اپنے چہرے کے سامنے ہاتھ بلند کیے ہوئے بارش کے لیے دعا کر رہے تھے اور وہ ہاتھ آپ کے سر سے بلند نہیں تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1504۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرانے کپڑے پہن کر تواضع اختیار کر کے خشوع و خضوع اور تضرع کرتے ہوئے بارش طلب کرنے کے لیے نکلے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1505۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہاتھ اوپر اٹھا کر یہ دعا کرتے ہوئے دیکھا، اے اللہ ہمیں پانی پلا، ہم پر ایسی بارش نازل فرما جو ہماری پیاس بجھا دے، ہلکی پھواریں بن کر غلہ اگانے والی، نفع دینے والی، نقصان پہنچانے والی نہ ہو، جلد آنے والی ہو، دیر لگانے والی نہ ہو۔ راوی بیان کرتے ہیں فوراً ہی آسمان پر بادل چھا گئے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1507۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قحط سالی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر کا حکم فرمایا تو اسے آپ کے لیے عیدگاہ میں رکھ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے ایک معین دن کا وعدہ فرمایا، وہ اس روز باہر نکلے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں جب سورج کا کنارہ ظاہر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے گئے۔ آپ منبر پر بیٹھ گئے، اللہ کی کبریائی اور حمد بیان کی، پھر فرمایا تم نے اپنے علاقوں کی قحط سالی اور بروقت بارشوں کے نہ ہونے کی شکایت کی ہے، اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم اس سے دعا کرو اور اس نے دعا کی قبولیت کا تم سے وعدہ کر رکھا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں دعا کی، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو بہت مہربان نہایت رحم والا روز جزا کا مالک ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ اے اللہ تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو غنی ہے اور ہم فقراء، ہم پر بارش برسا، اور جو تو بارش نازل فرمائے اسے ہمارے لیے ایک مدت تک قوت اور مقاصد تک پہنچنے کا ذریعہ بنا۔ پھر آپ نے ہاتھ بلند کیے اور انہیں بلند کرتے رہے حتیٰ کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی۔ پھر آپ نے لوگوں کی طرف اپنی پیٹھ کر دی اور اپنی چادر پلٹی، اور آپ نے ابھی تک ہاتھ اٹھائے رکھے، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور نیچے اتر کر 2 رکعتیں پڑھیں۔ پس اللہ نے بادل کی ایک ٹکڑی بھیجی، گرج چمک پیدا ہوئی تو پھر اللہ کے حکم سے بارش ہونے لگی۔ آپ ابھی اپنی مسجد تک تشریف نہیں لائے تھے کہ نالے بہنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی جھونپڑیوں کی طرف دوڑتے ہوئے دیکھا تو آپ ہنسنے لگے حتیٰ کہ آپ کی داڑھیں نظر آنے لگیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور بے شک میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1508۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قحط سالی کا شکار ہوتے تو عباس بن عبد المطلب کے ذریعے بارش طلب کرتے تھے اور یوں عرض کرتے تھے، اے اللہ، ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے ذریعے بارش طلب کرتے تھے، تو ہم پر بارش برساتا تھا، اور اب ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کی دعا کے وسیلے سے بارش طلب کرتے ہیں، تو ہم پر بارش نازل فرما، چنانچہ بارش ہونے لگتی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1509۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، انبیاء علیہم السلام میں سے ایک نبی لوگوں کے ساتھ بارش طلب کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ انہوں نے اچانک دیکھا کہ ایک چونٹی اپنی نحیف سی ٹانگیں آسمان کی طرف اوپر اٹھائے دعا کر رہی ہے۔ پس اس نبی علیہ السلام نے فرمایا، واپس پلٹ جاؤ، اس چونٹی کی وجہ سے تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1510۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باد صبا کے ذریعے میری نصرت کی گئی، جبکہ قوم عاد باد دبور یعنی مغربی ہوا کے ذریعے ہلاک کر دی گئی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1511۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی اس طرح ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ کے گلے کا کوا نظر آ جائے، آپ تو بس تبسم فرمایا کرتے تھے۔ جب آپ باد یا آندھی دیکھتے تو اس کے خوف کے اثرات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر نمایاں ہو جاتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1512۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، جب تیز آندھی چلتی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اے اللہ، میں اس کی خیر کا، اس میں جو خیر ہے اس کا اور اس کے ساتھ جو بھیجا گیا ہے اس کی خیر کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور میں اس کے شر سے، اس میں جو شر ہے اس کا اور جو اس کے ساتھ بھیجا گیا ہے اس کے شر کی تجھ سے پناہ چاہتا ہوں۔ اور جب آسمان پر بارش کے آثار ظاہر ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ تبدیل ہو جاتا، آپ کبھی گھر سے باہر آتے اور کبھی اندر جاتے، کبھی آگے آتے اور کبھی پیچھے ہٹتے، اور جب بارش ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خوف زائل ہوتا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کی یہ کیفیت پہچان کر آپ سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، شاید کہ یہ ایسے نہ ہو جیسے قوم عاد نے کہا تھا جب انہوں نے عذاب کو ابر کی صورت میں اپنے میدانوں کے سامنے آتے دیکھا تو کہنے لگے، یہ بادل ہے جو ہم پر برسے گا۔ اور ایک روایت میں ہے، جب آپ بادل دیکھتے تو فرماتے، اسے رحمت بنا دے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1513۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غیب کی کنجیاں 5 ہیں۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، بے شک قیامت کا علم اسی کے پاس ہے اور وہی بارش برساتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1514۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قحط سالی یہ نہیں ہے کہ بارش نہ ہو، بلکہ قحط سالی یہ ہے کہ تم پر بار بار بہت زیادہ بارش تو ہو لیکن زمین کوئی چیز نہ اگائے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1515۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ہوا اللہ کی رحمت ہے، کبھی یہ رحمت کے ساتھ آتی ہے اور کبھی یہ عذاب کے ساتھ، پس اسے برا بھلا نہ کہو اور اس کی خیر کے متعلق درخواست کرو اور اس کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1516۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان پر بادل دیکھتے تو آپ اپنا کام کاج چھوڑ کر
اس کی طرف متوجہ ہو جاتے اور دعا فرماتے، اے اللہ، میں اس میں موجود شر میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اگر وہ اسے دور کر دیتا تو آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے، اور اگر بارش ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے، اے اللہ، ہمیں نفعمند سیرابی عطا فرما۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1520۔ حضرت عامر بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ گرج کی آواز سنتے تو بات چیت ترک کر دیتے اور فرماتے، راگ یعنی گرج اور فرشتے اس کے خوف سے اس کی حمد بیان کرتے ہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1522۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، مریض کی عیادت کرو اور قیدی کو رہائی دلاؤ۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1523۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، دعوت قبول کرنا اور چھینکنے والے کا یرحمک اللہ کہہ کر اسے جواب دینا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1524۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، وہ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تو اس سے ملاقات کرے تو اسے سلام کر، جب وہ تمہیں دعوت دے تو اسے قبول کر، جب وہ تم سے نصیحت چاہے تو اسے نصیحت کر، جب وہ چھینک مار کر الحمدللہ کہے تو اسے یرحمک اللہ کہہ کر جواب دے، جب بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ شریک ہو۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1525۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 7 چیزوں کا حکم فرمایا اور 7 چیزوں سے ہمیں منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مریض کی عیادت کرنے، جنازوں کے ساتھ شریک ہونے، چھینک مارنے والے کا جواب دینے، سلام کا جواب دینے، دعوت دینے والے کی دعوت قبول کرنے، قسم اٹھانے والے کی قسم پوری کرنے اور مظلوم کی مدد کرنے کا ہمیں حکم فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی، ریشم، موٹے ریشم، باریک ریشم، سرخ زین پوش کسی کپڑے سے اور چاندی کے برتن سے ہمیں منع فرمایا، اور ایک روایت میں ہے چاندی کے برتن میں پینے سے منع فرمایا، کیونکہ جس نے اس میں دنیا میں پیا وہ آخرت میں نہیں پیے گا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1526۔ حضرت صوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو وہ واپس آنے تک جنت کے میوے کھانے میں مصروف رہتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1527۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ روز قیامت فرمائے گا، ابن آدم، میں بیمار ہوا اور تم نے میری عیادت نہیں کی۔ وہ عرض کرے گا، رب جی، میں آپ کی کیسے عیادت کرتا جبکہ آپ تو رب العالمین ہیں؟ اللہ فرمائے گا، کیا تجھے علم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا اور تو نے اس کی عیادت نہ کی؟ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ ابن آدم، میں نے تم سے کھانا طلب کیا لیکن تو نے مجھے کھانا نہ دیا۔ وہ عرض کرے گا، رب جی، میں تمہیں کیسے دیتا جبکہ تو رب العالمین ہے؟ اللہ فرمائے گا، کیا تجھے علم نہیں کہ میرا فلاں بندے نے تجھ سے کھانا طلب کیا تھا لیکن تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا؟ کیا تجھے علم نہیں کہ اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو اس کے ثواب کو میرے پاس پاتا؟ ابن آدم، میں نے تجھ سے پانی طلب کیا تھا لیکن تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ عرض کرے گا، رب جی، میں تجھے کیسے پانی پلاتا جبکہ تو تمام جہانوں کا رب ہے؟ اللہ فرمائے گا، میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی طلب کیا تھا لیکن تو نے اسے پانی نہ پلایا۔ اگر تو اسے پانی پلاتا تو اس کے ثواب کو
میرے پاس پاتا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1528۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اعرابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ کسی مریض کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تو یوں فرماتے، کوئی بات نہیں، اگر اللہ نے چاہا تو یہ بیماری گناہوں سے پاکیزگی کا باعث ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھی یہی فرمایا، کوئی بات نہیں، اگر اللہ نے چاہا تو یہ بیماری گناہوں سے پاکیزگی کا باعث ہوگی۔ اس اعرابی نے کہا، ہرگز نہیں، بلکہ بخار ایک بوڑھے شخص پر جوش مار رہا ہے، یہ تو قبروں تک پہنچا کر رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی یہ بات سن کر فرمایا، ہاں یہ ایسے ہی ہوگا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1529۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، جب ہم میں سے کوئی بیمار ہو جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرتے، پھر یہ دعا پڑھتے، لوگوں کے پروردگار، بیماری دور کر دے، شفا عطا فرما، تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں، تو شفا دینے والا ہے، اور ایسی شفا عطا فرما جو کسی بیماری کو باقی نہ چھوڑے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1530۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، جب انسان کے کسی عضو کو کوئی تکلیف ہوتی یا اسے کوئی پھوڑا ہوتا یا کوئی زخم ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے فرماتے، اللہ کے نام کی برکت سے ہماری زمین کی مٹی ہمارے باعث کی تھوک کے ساتھ اللہ کے حکم سے ہمارے بیمار کو شفا بخشی جائے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1531۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوتے تو آپ معوذات پڑھ کر اپنے آپ پر دم کرتے اور اپنے جسم پر اپنا ہاتھ پھیرتے۔ جب آپ مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو پھر میں آپ کو معوذات پڑھ کر دم کیا کرتی تھی، جو کہ آپ اپنے آپ کو دم کیا کرتے تھے، لیکن میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ آپ کے جسم پر پھیرتی تھی۔ اور مسلم کی روایت میں ہے، فرماتی ہیں، جب آپ کے اہل خانہ میں کوئی شخص مریض ہوتا تو آپ معوذات پڑھ کر اس پر دم کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1532۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے جسم کی تکلیف کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا، اپنے جسم کی تکلیف والے حصے پر اپنا ہاتھ رکھو اور 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو۔ ترجمہ، میں ہر اس شر سے جو میں پاتا ہوں اور جس سے میں غمزدہ ہوں، اللہ کے غلبے اور اس کی قدرت کی پناہ چاہتا ہوں۔ راوی بیان کرتے ہیں، میں نے ایسے کیا تو اللہ نے میری وہ تکلیف دور کر دی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1533۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا، محمد آپ بیمار ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ تو انہوں نے یوں دم کیا، میں آپ کو تکلیف دینے والی ہر چیز سے، ہر نفس کے شر سے یا حاسد کی نظر سے اللہ کے نام کے ساتھ آپ کو دم کرتا ہوں، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے، میں اللہ کے نام کے ساتھ آپ کو دم کرتا ہوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1534۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن و حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ان کلمات کے ساتھ اللہ کی پناہ میں دیتے تھے، میں اللہ کے کلمات تامہ کے ذریعے ہر شیطان، زہریلے جانور اور ہر ضرر رسا نظر کے شر سے تمہیں بچاتا ہوں۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام ان کلمات کے ذریعے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے لیے پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1535۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1536۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
اور ابو سعید رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو پریشانی، غم، رنج، تکلیف اور دکھ پہنچتا ہے، حتیٰ کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ اس تکلیف کی وجہ سے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1537۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ بخار میں مبتلا تھے۔ میں نے آپ کو اپنا ہاتھ لگایا تو میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو بہت سخت بخار میں مبتلا ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مجھے تمہارے 2 آدمیوں جیسا بخار ہوتا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، یہ اس لیے کہ آپ کے لیے دگنا اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان کو کسی مرض یا کسی اور وجہ سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ اس وجہ سے اس کے گناہ اس طرح گرا دیتا ہے جس طرح موسم خزاں میں درخت اپنے پتے گرا دیتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1538۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کسی کو تکلیف میں مبتلا نہیں دیکھا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1539۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی تو آپ کا سر مبارک میری تھوڑی اور سینے کے درمیان تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کی سختی کے بعد میں کسی پر موت کی سختی کو کبھی برا نہیں سمجھتی۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1540۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کی مثال کھیتی کی نرم و نازک شاخ کی طرح ہے جسے ہوائیں جھکاتی ہیں، کبھی اسے نیچے گرا دیتی ہیں اور کبھی سیدھا کر دیتی ہیں، حتیٰ کہ اس کی اجل آ جاتی ہے، جبکہ منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی طرح ہے جس پر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی حتیٰ کہ وہ ایک ہی مرتبہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1541۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کی مثال کھیتی کسی ہے جسے ہوا جھکا دیتی ہے اور مومن کو مصائب آتے رہتے ہیں، جبکہ منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی طرح ہے، وہ حرکت نہیں کرتا حتیٰ کہ اسے کاٹ دیا جاتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1542۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام صائب رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے تو فرمایا، آپ کیوں کانپ رہی ہیں؟ انہوں نے بتایا، بخار ہے، اللہ اسے برکت نہ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخار کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ وہ بنی آدم کے گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے میل کچیل دور کر دیتی ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1543۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ بیمار ہو جائے یا وہ سفر پر ہو تو اس کے لیے اتنا ہی عمل ثواب لکھ دیا جاتا ہے جتنا وہ حالت قیام اور حالت صحت میں کیا کرتا تھا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1544۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طاعون مسلمان کی شہادت ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1545۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شہداء 5 قسم کے ہیں، طاعون کے مرض سے، پیٹ کے مرض سے، ڈوب جانے سے فوت ہونے والا، کسی دیوار وغیرہ کے نیچے دب کر مر جانے والا، اور اللہ کی راہ میں شہید ہو جانے والا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1546۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طاعون کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
وہ تو ایک طرح کا عذاب ہے، اللہ جس پر چاہتا ہے اسے مسلط کر دیتا ہے، اور اللہ نے اسے مومنوں کے لیے رحمت بنایا ہے۔ جو شخص طاعون کی وبا آ جانے پر صبر اور ثواب کی امید کرتے ہوئے اور یہ جانتے ہوئے کہ اللہ نے جو اس کے متعلق لکھ دیا ہے وہ اسے پہنچ کر رہے گا، اپنے شہر میں ٹھہر جاتا ہے تو اس کے لیے شہید کے مثل اجر و ثواب ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1547۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طاعون ایک طرح کا عذاب ہے جو بنی اسرائیل کے ایک گروہ پر یا تم سے پہلے لوگوں پر بھیجا گیا تھا۔ جب تم کسی ملک میں اس کے پھیل جانے کے متعلق سنو تو تم اس ملک کی طرف پیش قدمی نہ کرو، اور جب کسی سرزمین پر پھیل جائے اور تم وہاں موجود ہو تو پھر وہاں سے راہ فرار اختیار نہ کرو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1548۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، جب میں اپنے بندے کو اس کی دو چیزوں یعنی دونوں آنکھوں سے محروم کر کے آزماتا ہوں اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو میں ان کے عوض اسے جنت عطا کرتا ہوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1549۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میری آنکھوں میں تکلیف تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری عیادت فرمائی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1551۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کے وقت 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے، میں اللہ عظیم رب عرش عظیم سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تمہیں شفا عطا فرمائے، تو اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرما دیتا ہے، بشرط یہ کہ اس کی موت کا وقت نہ آ چکا ہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1553۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی کسی مریض کی عیادت کے لیے آئے تو یوں دعا کرے، اے اللہ اپنے بندے کو شفا عطا فرما، وہ تیری رضا کی خاطر دشمن سے جہاد کرے گا یا تیری رضا کی خاطر جنازے کے لیے جائے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1556۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اچھے انداز میں عبادت کرتا ہے اور پھر وہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس پر مقرر کیے ہوئے فرشتے سے کہا جاتا ہے، اس کے عمل ویسے ہی لکھتے جاؤ جیسے یہ حالت صحت میں عمل کیا کرتا تھا، حتیٰ کہ میں اسے صحت یاب کر دوں یا اسے اپنے پاس بلا لوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1559۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان کسی جسمانی آزمائش سے دوچار ہو جاتا ہے تو فرشتے سے کہہ دیا جاتا ہے، اس کے وہ صالح عمل لکھتے چلے جاؤ جو وہ پہلے حالت صحت میں کیا کرتا تھا، اگر وہ اسے شفا بخش دے تو وہ اسے گناہوں سے پاک صاف کر دیتا ہے، اور اگر اس کی روح قبض کر لے تو وہ اسے معاف فرما دیتا ہے اور وہ اس پر رحمت فرماتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1560۔ حضرت جابر بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں شہید ہونے کے علاوہ شہادت کی 7 قسمیں ہیں، طاعون کے مرض سے، ڈوب جانے سے، نمونیا کے مرض سے، پیٹ کے مرض سے، جل کر وفات پانے والے اور کسی بوجھ تلے دب کر مرنے والے شہید ہیں، اور بچے کی پیدائش پر فوت ہو جانے والی عورت بھی شہید ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1561۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ ان لوگوں پر سب سے زیادہ مصائب آتے ہیں، آپ نے فرمایا، انبیاء علیہم السلام، پھر جو ان کے بعد افضل ہیں، پھر جو ان کے بعد افضل ہیں۔ آدمی کو اس کے دین کے حساب سے ہی آزمایا جاتا ہے، اگر تو وہ اپنے دین میں پختہ ہو تو اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، اور اگر وہ دین میں نرم اور کمزور ہو تو اس کی آزمائش بھی سہل ہوتی ہے۔ یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ سطح زمین پر اس طرح چلتا ہے کہ اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1562۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی سختی دیکھنے کے بعد کسی کے آسان مرنے پر میں رشک نہیں کیا کرتی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1563۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں،
میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نزع کے عالم میں دیکھا۔ آپ کے پاس پانی کا ایک پیالہ تھا۔ آپ اپنا ہاتھ پیالے میں ڈالتے، پھر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے اور فرماتے، اے اللہ، موت کی ناگواریوں اور موت کی بے ہوشیوں پر میری مدد فرما۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1564۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خیر و بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے اس کے گناہوں کی سزا دنیا ہی میں دے دیتا ہے، اور جب اپنے بندے سے شر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے گناہ کے معاملے کو مؤخر فرما دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ اس کے بدلے میں روز قیامت اسے پورا بدلہ دے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1565۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بڑی جزا بڑی آزمائش کے ساتھ ہے، کیونکہ اللہ عز و جل جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزماتا ہے۔ جو شخص اس پر راضی ہو تو اسے رضامندی حاصل ہو جاتی ہے، اور جو شخص ناراضی کا اظہار کرے تو وہ اس کی ناراضی کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1566۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن پر اس کی جان و مال اور اس کے اولاد کے بارے میں آزمائش آتی رہتی ہے، حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے تو اس کے ذمے کوئی خطا نہیں ہوتی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1567۔ حضرت محمد بن خالد سلمہ اپنے والد سے اور وہ اس کے دادا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بندے کے لیے اللہ کے ہاں کوئی مقام و مرتبہ مقدر ہوتا ہے جہاں وہ اپنے عمل کے ذریعے نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ اسے اس کے جسم یا اس کے مال یا اس کی اولاد کے بارے میں آزماتا ہے، پھر اس کو اس پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، حتیٰ کہ وہ اسے اس مقام و مرتبے تک پہنچا دیتا ہے جو اللہ کی طرف سے اس کے لیے مقدر کیا ہوتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1568۔ حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اس کا پیٹ یا پیٹ کی کوئی بیماری ہلاک کر دے اسے قبر میں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1573۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک یہودی لڑکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ بیمار ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ آپ نے اس کے سرہانے بیٹھ کر اسے فرمایا، مسلمان ہو جا۔ اس نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے اپنے والد کی طرف دیکھا تو اس نے کہا، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لے۔ بس وہ مسلمان ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہوئے وہاں سے تشریف لائے، ہر قسم کی حمد و تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے جس نے اس کو جہنم سے بچا لیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1574۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت میں آپ کے پاس سے باہر تشریف لائے تو صحابہ نے پوچھا، ابو الحسن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا، الحمدللہ بہتر ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1576۔ حضرت عطا بن ابی رباح بیان کرتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے فرمایا، کیا میں تمہیں خاتون جنت نہ دکھاؤں؟ میں نے کہا، کیوں نہیں، ضرور دکھائیں۔ انہوں نے فرمایا، یہ سیاہ فام خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو میرا سطر کھل جاتا ہے، آپ اللہ سے دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو چاہے تو صبر کر اور تیرے لیے جنت ہے، اور اگر تو چاہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہیں صحت عطا فرمائے۔ اس خاتون نے عرض کیا، میں صبر کروں گی۔ پھر اس نے عرض کیا، کیونکہ میرا سطر کھل جاتا ہے لہٰذا آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ میرا سطر نہ کھلا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1577۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سنابی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ وہ کسی مریض کی عیادت کے لیے گئے تو انہوں نے اس سے کہا، تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا، مجھ پر نعمت و فضل ہے۔ اس پر شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، گناہوں اور خطاؤں کے معاف ہو جانے پر خوش ہو جاؤ، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک اللہ عز و جل فرماتا ہے، جب میں اپنے کسی مومن بندے کو آزماتا ہوں تو میرے اس آزمانے پر میری حمد اور شکر بجا لاتا ہے تو وہ اپنے اس بستر سے اس روز کی طرح گناہوں سے پاک صاف اٹھتا ہے جس روز اس کی والدہ نے اسے جنم دیا تھا، اور رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے،
میں نے اپنے بندے کو روکے رکھا اور اسے آزمائش میں ڈالا، تم اسے ویسے ہی اجر عطا کر دو جس طرح تم اسے اس کے صحت مند ہونے کی صورت میں اجر دیا کرتے تھے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 1579۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بخار کا ذکر کیا گیا تو کسی آدمی نے اسے برا بھلا کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے برا بھلا نہ کہو، کیونکہ وہ گناہوں کو ایسے صاف کر دیتا ہے جیسے آگ لوہے کی میل کچیل دور کر دیتی ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 1583۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مریض کی عیادت کی تو فرمایا، خوش ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ بخار میری آگ ہے، میں اسے دنیا میں اپنے مومن بندے پر مسلط کرتا ہوں تاکہ وہ اس کے لیے روز قیامت کی آگ کے حصے کا بدلہ ہو جائے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 1584۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مدینے میں پیدا ہونے والا ایک شخص فوت ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھ کر فرمایا، کاش کہ اپنی جائے پیدائش کے علاوہ کسی اور جگہ فوت ہوتا۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول کس لیے؟ آپ نے فرمایا، بے شک جب کوئی آدمی اپنی جائے پیدائش کے علاوہ کسی جگہ فوت ہوتا ہے تو اس کی جائے پیدائش سے جائے وفات تک کے فاصلے کے برابر اسے جنت عطا کر دی جاتی ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 1593۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہداء اور اپنے بستروں پر وفات پانے والے طاعون کی وجہ سے فوت ہونے والوں کے بارے میں ہمارے رب عز و جل کے سامنے مقدمہ پیش کریں گے تو شہداء عرض کریں گے، ہمارے بھائی ہیں، وہ ایسے ہی شہید کیے گئے جیسے ہم شہید کیے گئے، جبکہ فوت ہونے والے کہیں گے، یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ بھی ویسے ہی اپنے بستروں پر فوت ہوئے جس طرح ہم فوت ہوئے۔ ہمارا رب فرمائے گا، ان کے زخم دیکھو، اگر تو ان کے زخم مقتولین یعنی شہداء کے زخموں کی طرح ہیں تو پھر یہ ان میں سے ہیں اور ان کے ساتھ ہیں، بس ان کے زخم انہی کے زخموں سے مشابہ تھے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 1596۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے، اگر تو وہ نیکوکار ہے تو شاید کہ وہ نیکیوں میں اضافہ کر لے، اور اگر وہ خطا کار ہے تو شاید کہ وہ توبہ کر لے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 1598۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی موت کی تمنا کرے نہ اس کے آنے سے پہلے اس کے لیے دعا کرے، کیونکہ جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی امید منقطع ہو جاتی ہے، اور مومن کی عمر تو اس کے لیے خیر و بھلائی کے اضافے کا باعث ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 1599۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص کسی تکلیف پہنچنے پر موت کی تمنا نہ کرے، اگر اس کو ضرور کہنا ہے تو وہ یوں کہے، اے اللہ، جب تک میرا زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہے تب تک مجھے زندہ رکھنا، اور جب وفات میرے لیے بہتر ہو تب مجھے دنیا سے اٹھا لینا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 1600۔ Hello friends, subscribe my channel Hotties92.